فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ وائی ایس آر تلنگانہ پارٹی کی صدر وائی ایس شرمیلا نے گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیل سائی سندرا راجن کے نام ایک مکتوب تحریر کیا، جس میں ٹی ایس پی ایس سی پر 6 سوالات افشاں اسکیم میں آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے کردار کے بارے میں ایس آئی ٹی کی تحقیقات میں ہوئی پیش رفت کے متعلق رپورٹ حاصل کرنے کی درخواست کی گئی۔ اپنے مکتوب میں شرمیلا نے گورنر سے درخواست کی کہ وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کے مطابق تلنگانہ کے محکمہ آئی ٹی اور اس کے کچھ عہدیداروں کے کردار کی تحقیقات پر ایس آئی ٹی سے پیش رفت رپورٹ طلب کرے۔ انہوں نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کے مطابق کمپیوٹر سورسز دستاویزات میں چھیڑ چھاڑ اور سسٹمز کی بینکنگ سنگین جرم ہے۔ انہوں نے مزید تحریر کیا کہ وہ گورنر سے یہ بھی چاہتی ہیں کہ وہ ایس آئی ٹی سے تحقیقات کی پیش رفت کا انکشاف کرنے پر بھی وضاحت طلب کریں۔ تلنگانہ اسٹیٹ ہائی کورٹ کے لیے گرمائی تعطیلات کا اعلان کیا گیا ہے۔ 1 مئی تا 2 جون تلنگانہ ہائی کورٹ کو گرمائی تعطیلات رہیں گی۔ اہم ترین مقدموں میں سماعت کے لیے ہر جمعرات کو خصوصی عدالت منعقد کی جائے گی۔ مئی کی 4، 11، 18 اور 25 تاریخ کے علاوہ 1 جون کو خصوصی عدالت منعقد کی جائے گی۔ تلنگانہ کانگریس کے ایک اور سینئر قائد کی جانب سے پد یاترا کے آغاز کے اعلان سے پارٹی حلقوں میں الجھن پیدا ہو چکی ہے۔ ایک طرف صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی اور دوسری طرف سی ایل پی لیڈر بھٹی وکرمارکا کی پد یاترا جاری ہے۔ ایسے میں پردیش کانگریس کمیٹی کے ورکنگ پریزیڈنٹ و رکن اسمبلی ٹی جگا ریڈی نے پد یاترا کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پد یاترا کی اجازت کے لیے تلنگانہ کے انچارج مانک راؤ ٹھاکرے کو مکتوب روانہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ورکنگ پریزیڈنٹ کی حیثیت سے انہیں پد یاترا کی اجازت دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑو پد یاترا کا منصوبہ رکھتے ہیں اور 47 اسمبلی حلقہ جات کا احاطہ کریں گے۔ متحدہ میدک ضلع کے 10 اسمبلی حلقہ جات کے علاوہ حیدرآباد ضلع کے 15، متحدہ رنگا ریڈی ضلع کے 8 اور متحدہ محبوب نگر ضلع کے 15 اسمبلی حلقہ جات میں جگا ریڈی پد یاترا کا منصوبہ رکھتے ہیں۔ تلنگانہ جنا سمیتی پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر ٹی جے ایس پارٹی کے ریاستی دفتر میں پارٹی پرچم کی نقاب کشائی کی گئی اور مہانے کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ صدر نشین پروفیسر کودنڈا رام نے تلنگانہ جنا سمیتی کی جانب سے گزشتہ 5 سالوں میں عوامی مسائل کے حل کے لیے منعقد کیے گئے پروگراموں کے بارے میں تفصیلات بتائی۔ این آر آئی ٹی ڈی پی سیل میں تربیت یافتہ 10 لوگوں کو تلگو دیشم لیڈر نارا چندر بابو نائیڈو نے امریکہ میں ایک کمپنی میں ملازمت دلوائی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ چندر بابو نائیڈو کے دور اندیشی اور ویموری روی کی قیادت میں تشکیل دی گئی این آر آئی ٹی ڈی پی سیل میں دی گئی تربیت مکمل کرنے والے بے روزگار نوجوان مختلف شعبوں کی تنظیموں میں ملازمتیں فراہم کر رہے تلگو آندھرا پردیش میں اپنی کمپنیوں کی شاخیں قائم کرنے کے لیے امریکہ میں آباد ہوئے این آر آئی ٹی ڈی پی سیل خصوصی کام کرے گا۔ اس کے ایک حصے کے طور پر بوسٹن یو ایس اے میں رہنے والے مشہور این آر آئی سوریا نے حال ہی میں منگل گیری میں اپنی کمپنی کی ایک شاخ کھولی ہے۔ گزشتہ 15 دن قبل انہوں نے یہاں تربیت حاصل کرنے والے 5 افراد کو ملازمت کے موقع فراہم کیے تھے۔ آج مزید 10 کو یہاں رکھا گیا جنہوں نے تربیت حاصل کی۔ اس موقع پر ان کے تقرری کے کاغذات ان کے محبوب قائد تلگو دیشم کے سابق چیف منسٹر چندر بابو نائیڈو کے ہاتھوں پیش کیے گئے۔ یہ پروگرام پارٹی کے مرکزی دفتر میں این آر آئی ٹی ڈی پی سیل کوآرڈینیٹر چپیڈی راج شیکھر کی رہنمائی میں منعقد ہوا۔ سنیل ڈمپل خواتین پہلوانوں کے ساتھ جنسی ہراسانی کے خلاف احتجاجی ریلی کی قیادت کر رہے ڈبلیو ایف آئی کے صدر ایم پی برج بھوشن کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کر رہے ڈمپل نے جنتر منتر پر مشتعل خواتین پہلوانوں کو جموں کشمیر کے لوگوں کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ ڈمپل نے خاتون پہلوانوں کے احتجاج پر من کی بات میں پی ایم مودی کے بیان کا مطالبہ کیا۔ جموں کشمیر کے لوگوں کو من کی بات سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کہا۔ سنیل ڈمپل صدر مشن ریاست جموں کشمیر نے جانی پور ہائی کورٹ روڈ پر خواتین پہلوانوں
नौजवानों को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के खिलाफ एक जबरदस्त एहतजाजी रैली की क़यादत की और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाली ख्वातीन पहलवानों को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के खिलाफ जम्मू कश्मीर के नौजवानों की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान किया। मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात के मुतालिक मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान ने तेलंगाना असम्बली इंतख़ाबात में BRS की हैट्रिक कामयाबी दर्ज करने के इम्कानात को मज़ीद रोशन कर दिया। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 2 दिन क़ब्ल BJP के जलसे आम से खिताब करते हुए कहा था कि अगर BJP तेलंगाना में हुकूमत बनाती है तो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया जाएगा। इस बयान से BRS को असम्बली इंतख़ाबात में इसकी फलाह स्कीमों से कहीं ज़्यादा मदद मिल सकती है। तेलंगाना के 119 असम्बली हल्कों के तकरीबन 53 हल्कों में मुस्लिम राय दहिंदगान बादशाहगर का मौक़िफ़ रखते हैं। BRS हुकूमत ने फलाही स्कीमों के अलावा तालीम और रोजगार में मुसलमानों के लिए तहफ़्फ़ुज़ात पर अमल किया है। मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात के बारे में मरकज़ी वज़ीर अमित शाह के बयान का तेलंगाना में मुसलमानों पर बहुत असर पड़ेगा क्योंकि वो आबादी का तकरीबन 13% है। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे रियाओ में मुसाफिरों से भरी एक कश्ती के समंदर में उलटने से कम से कम 11 अफराद हलाक और 9 से ज़ायद लापता हैं। एक इमदादी कारकुन ने जुमे को ये इतला दी है। रियाओ सूबे में सर्च एंड रेस्क्यू ऑफिस के प्रेस ऑफिसर कोहे वेडोडो ने बताया कि ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब 80 से ज़ायद अफराद को ले जाने वाली एक कश्ती समंदर में उलट गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक और 9 लापता हैं, जबकि 58 लोगों को बचा लिया गया है। उन्होंने बताया कि ये कश्ती एक बंदरगाह से रवाना हुई और दारुल हुकूमत तंजंग पनानोंग की बंदरगाह की तरफ जा रही थी, लेकिन अंदर गिरी हेलरी जिले में प्लावब्रंग के करीब डूब गई। उन्होंने मरने वालों की तादाद में इजाफे का खदशा जाहिर किया। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।